تو پھر کیا ہوگا؟ داتا حضور کی خدمت میں جب آئے تو داتا حضور نے مؤذن کو حکم کیا، اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی۔ جب اذان کے وقت جماعت کا وقت ہوا تو داتا حضور صف میں پہلی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس صف سے نکل کر داتا حضور نے جماعت کے لیے آگے تشریف لے گئے، سب کو جماعت کروائی، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کو اس مسجد کے قبلے پر اعتراض تھا، تو علماء بولے جی بالکل، آپ نے اپنی انا کی وجہ سے ہماری بات نہیں مانی، اس کا قبلہ جنوب کی طرف جھکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر نہیں کہ انا کیا ہوتی ہے، کہ نا سبحان اللہ، مجھے خبر نہیں کہ انا کیا ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا دل بھی سیدھا ہے، ہمارے مسجد کے قبلہ رخ بھی سیدھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو لوگ اعتراض کرتے تھے ہم پر کہ آپ کی مسجد کا قبلہ سیدھا نہیں ہے، وہ متوجہ ہو۔ جب وہ علماء متوجہ ہوئے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب وہ علماء دیکھے جو کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا قبلہ سیدھا نہیں ہے، تو وہ علماء اس طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے اشارہ میناروں کی طرف کیا۔ پہلے علماء کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، انہوں نے پتہ نہیں اب کیا کرنے والے ہیں، چلو دیکھتے تو ہیں کہ مینار کی طرف ہے کیا۔ خدا کی قسم سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے، کہتے ہیں سارے علماء پہلے تو کہتے تھے قبلہ ٹھیک نہیں ہے، جب داتا حضور نے فرمایا نا میناروں کی طرف دیکھو، سب نے مل کر میناروں کی طرف دیکھا، خدا کی ذات کی قسم سارے پردے ہٹ گئے تھے، سامنے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ موجود تھا۔ آپ نے فرمایا اب کسی کو اعتراض ہے کہ ہماری مسجد کا قبلہ سیدھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سارے علماء بول اٹھے حضور اب قبلہ سیدھا ہونے میں شک کیا رہے گی، پہلے تو قبلہ رخ ہوا کرتے تھے، اب تو سامنے قبلہ دیکھ لیا ہے، اب قبلہ میں کیا شک ہوگی۔ اور وہ بدبخت کمینے بھی سن لے جو کہتے ہیں داتا کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، اولیاء زندہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم حضرت سیدنا عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، محافظ ختم نبوت، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شادی قبلہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے بات کی، آپ نے علی بخش جو ڈاکٹر اقبال کے خادم تھے، کو سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر محمد اقبال ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خادم علی بخش سے پوچھا، میں نے فرمایا تم اتنی دیر ان کی خدمت میں رہے ہو، کبھی کوئی کرامت شرامت بھی ویکھی، کوئی عجیب کام بھی ویکھیا ہونا تھا؟ اونچی کون ہے سبحان اللہ، کوئی عجیب کام بھی دیکھا، عجوبہ دیکھا کوئی ان کا؟ کبھی کچھ دیکھنے کو بھی ملا؟ بڑی خدمت کی ہے۔ تو علی بخش کہنے لگے حسینہ شاہ سیدی عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سن لو یہ وہ بزرگ تھے، پوری تاریخ کے اندر دو بزرگوں نے دعویٰ کیا، یہ اتنا بڑا دعویٰ، ایک کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، اور دوسرے جو ہیں اور بھی ہوں گے بہت سارے، پر جنہوں نے دعویٰ کیا اپنی زبان اطہر سے، دوسروں کا نام حضرت سیدنا عبدالستار نیازی ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے کبھی اپنی مبارک آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ساری زندگی نہیں دیکھا، اتنے بڑے کامل بزرگ تھے۔ لیکن اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے جب ان کے خادم سے پوچھا ہے نا علی بخش سے کہ علی بخش کچھ دیکھا، تو اس نے کہا حضور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ارے علی بخش تو نے ہماری حیات ظاہری میں یہ بات کسی پر عیا نہیں کرنی، تو اب وہ چونکہ وصال ظاہری فرما گئے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کو سبحان اللہ۔ اور وہاں بتاؤ کیا کہتے ہیں کہ حضور ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کی آستانہ پر ہی، آپ کے گھر مبارک میں آستانہ شریف پر، جب میں لیٹا ہوا تھا تو رات 2 کا وقت ہوگا، جب میں سویا ہوا تھا، اچانک آ کر مجھے ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا، کہنے لگے اٹھ مہمان آئے ہیں، سبحان اللہ، میرے کچھ خاص توجہ میری طرف کرنی کہ سبحان اللہ، بار باری توجہ طلب ہے۔ جو کہتے ہیں رسول اللہ زندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کچھ کر نہیں سکتے اللہ کے نبی اور رسول، میں انہیں کہتا ہوں ڈاکٹر اقبال کا نام تو لیتے ہو، ان کے عقیدے کو بھی مانو، سبحان اللہ، اب ان کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا تمہیں، کو سبحان اللہ، ان کی ذات اطہر پر تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ خیر علی بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے رات کے 2 بجے اٹھایا
اور اٹھا کر فرمایا علی بخش اٹھو میرے کچھ خاص مہمان ہیں. کہتے میں اٹھا, آج عجیب بات ہے, رات کو 2 بجے ڈاکٹر صاحب کے مہمان آ گئے. کہتے جب میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو ڈاکٹر صاحب مجھے فرمانے لگے ساتھ والے کمرے میں, کہتے میں مجھے لے کر گئے. جب میں اس کمرے میں نے دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا, اور خدا کی قسم آپ کے الفاظ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی, ان کے چہرے پر نور کی بارش ہو رہی تھی. کہتے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے کچن میں بلایا, مجھے فرمایا علی بخش آؤ, جاؤ بازار سے لسی لے کر آؤ. کہتے میں نے کہا عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب آج کیسی باتیں فرما رہے ہیں, رات کے 2 بج رہے ہیں اور بازار میں لسی کہاں سے ملے گی. کہتے میں برتن لینے کے لیے کچن کے اندر گیا, جب کچن کے اندر تشریف لے گیا تو ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے تشریف لے آئے. اب وہ نہیں علی بخش برتن تو نہیں لے گا, میرے خاص مہمان برتن میں تجھے خود دوں گا. کہتے میں خاموش ہو گیا, کھڑا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے برتن عطا فرمایا. کہتے پر میں حیرت میں جا رہا تھا, سوچتے یار عجیب بات ہے ایڈے سونے مہمان رات نو آ گئے تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے لسی بھیجنا بھیج دیتا ہے, اس وقت لسی کہاں سے ملتی. کہتے میں نے گھر کے آپ کو مبارک گھر سے دروازہ مبارک سے قدم بڑھا رکھے, ابھی چلتا جا رہا ہوں, پہلی گلی کراس کی دوسری گلی میں گیا ہوں تو دیکھتا گیا ہوں عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ رات کے 2 بجے ہیں تو دوسری گلی کے کارنر پر کونے پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ لسی لگائے بیٹھے, لسی کا کھوکھا لگائے بیٹھے. کہتے میں بڑا حیران ہوں یار آج تک تو میں انہی گلیوں میں رہا ہوں, میں نے آج تک کبھی کوئی لسی کا کھوکھا دیکھا نہیں, آج اسی گلی کی نکڑ پر رات کے 2 بجے یہ عجیب معاملہ. کہتے جب آگے گیا تو بڑے نورانی چہرے والے بزرگ اتنے بھی بیٹھے سے. کہتے خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ ساری زندگی ان گلیوں میں گزاری ہے, نہ تو کبھی وہ کھوکھا دیکھا نہ تو کبھی وہ بابا جی دیکھے جو رات کے 2 بجے کھوکھا لگائے بیٹھے. کہتے خیر میں نے ان کے آگے برتن پیش کیا, میں نے کہا حضور لسی چاہیے. انہوں نے مجھے لسی عطا فرمائی. تو میں جب واپس آنے لگا تو میں نے ان بزرگوں سے عرض کی حضور لسی کے پیسے کتنے بنے. تو وہ مسکرانے لگے, انہوں نے مسکرا کر فرمایا ارے آنے والے جا, اقبال کے ساتھ ہمارا ایسا حساب کتاب چلتا رہتا ہے. اقبال کے ساتھ ہمارا ایسا حساب کتاب چلتا رہتا ہے, یہ معاملہ ہمارا اقبال سے چلتا رہتا ہے. کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ آج ہو کیا رہا ہے, پہلے کبھی میں نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا, خادم ڈاکٹر صاحب کا میں ہوں, کھوکھا نہیں دیکھا, رات کے 2 بج رہے, کھوکھا ہے, بزرگ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا نام بھی جان رہے ہیں, مجھے بھی جان رہے ہیں کہ میں ان کا خادم ہوں, اور فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ چکر کیا ہے. کہتے خیر میں گھر گیا, لسی دی, ڈاکٹر صاحب نے لی, ان مہمانوں کو پلائی. کچھ وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا, آواز آ رہی تھی ملاقات کی, ان بزرگوں سے باتوں کی. خیر کہتے اچانک آواز آئی کہ مہمان جا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں. کہتے یہ بات جب مجھے آواز آئی تو میں اٹھا فوراً کے مہمانوں کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. کہتے میں اٹھا اور اٹھ کر مہمانوں کو دروازہ شریف تک چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے میں نے عرض کی حضور میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں. کہتے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا چلو جاؤ, تم چلے جاؤ. کہتے وہ مہمان دروازے شریف سے نکلے. کہتے اب کیا دیکھتا ہوں, میں پیچھے پیچھے ہوں. کہتے اب میں نکلا تو دیکھا ایک قدم ان کا گلی میں ہے, دوسرا قدم مجھے نہیں پتا چلا کہاں رکھ دی. کہتے میں نکلا پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کہ دیکھو تو سو بزرگ گئے گئے. کہتے جب وہ کہاں گئے, میں اسے دیکھنے کے لیے نکلا. اب جب میں دوسری گلی کے کارنر تک پہنچا تو دیکھا نہ کھوکھا تھا نہ کھوکھے والے بابا جی تھے. کہتے میں نے کہا آج معاملہ کچھ اور ہے. کہتے میں واپس آیا, اقبال پاک کے قدم پکڑ لی. میں نے کہا حضور ساری زندگی خدمت کی ہے, آپ نے فرمایا کی ہے, اس کے عوض کچھ نہیں مانگا. فرمایا بالکل تو نے علی بخش نہیں کچھ مانگا. کہتے حضور آج بتائیں پھر آنے والا کون تھا, وہ لسی والا کون تھا. کچھ ہی کہنا سبحان اللہ. کہتے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا علی بخش پھر بات سن لے, وعدہ کر. حضور کرتا ہوں. فرمایا کیا وعدہ کروں. عرض کی حضور کیا وعدہ کروں. فرمایا پھر سن لو, جب تک ہم دنیا میں حیات ظاہری سے متصف رہے, اقبال کے راز کو راز رکھنا ہے, کسی پر عیاں نہیں کرنا. کہتے میں نے وعدہ کر لیا حضور, میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا سن, وہ جو گھر میں تشریف لائے تھے اور وہ جو کھوکھے والے تھے, لسی بنانے والے تھے, جاننا چاہتا ہے کون ہے. میں نے کی حضور بتلائیں پھر وہ کون ہے. وہ سن, وہ جو آنے والے تھے وہ خواجہ خواجگان بابا فرید کے مرشد
حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جو کھوکے پر تجھے لسی عطا فرمانے تھے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری تھے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، فیضان داتا جاری رہے گا، فیضان داتا جاری رہے گا، فیضان داتا جاری رہے گا۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے، خدا کی ذات کی قسم۔ کون کہتا ہے کہ ولی اللہ مر گئے؟ نہ نہ، قید سے چھوٹے سیدھے گھر گئے۔ ارے کئی واقعات ہیں داتا حضور کے، ایسے ایسے واقعات، لیکن آپ کو مزے کی بات کروں کو سبحان اللہ، داتا حضور تو ملن تو دل کردا سارے دا تے خواب چ یا جاگدیاں اکھاں نال؟ بولو ٹائم تھوڑا وا، جاگدیاں اکھاں نال کو سبحان اللہ، جاگدیاں اکھاں نال ویکھن دا وظیفہ دین لگا۔ جے کسے نے ویکھنا ہوئے دل کر لوے صاف، نیت کر لوے پاک، تے عقیدہ رکھ لے کامل، ہاں شک نہ ہوئے، تے دوجا دل دے وچ کوئی میں نہ ہوئے، بالکل فقیر انہاں دے در دا کتا بن کے داتا حضور دے دربار شریف تے حاضر ہوئے، 1000 مرتبہ درود تنجینا، جنوں درود تنجینا کہنے ہیں نا تسی، کہڑا درود پاک؟ درود سارے بولو، درود تنجینا، جنوں درود تنجینا کہہ لیندے، درود تنجینا، درود تنجینا شریف 1000 واری پڑھ کے خصوصی نبی پاک دی بارگاہ آدھی صاحب علیہ وطہار پاک اکثر کا خصوصی طور تے داتا حضور دی بارگاہ چ سالے ثواب کر دو تے کر کے عرض کرے حضور اج سانو بھی ذرا پردیاں تو بغیر ملے ہو، سبحان اللہ، پھر تو مشتاق رہنا تجھے داتا ملیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھے ہیں، ہمیں بتایا ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ خدا کی ذات، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہو، اللہ ہو۔